بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کل لوگ قربانی کے جانور خرید رہے ہیں۔ دیکھیں، جب آپ قربانی کا جانور خریدنے کے لیے جائیں تو قربانی کے جانور کو خریدنے سے پہلے اس کے اندر ان تمام چیزوں کا دیکھنا ضروری ہے۔ اگر آپ قربانی کے لیے بکرا یا بکری خرید رہے ہیں تو سب سے پہلے اس کی یہ عمر دیکھیں کہ اس کی عمر مکمل 1 سال ہو۔ اگر 1 سال سے کم عمر ہو، اگرچہ 1 دن بھی کم ہو، تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح اگر گائے یا بھینس خرید رہے ہیں تو گائے اور بھینس کی عمر جو ہے مکمل 2 سال ہو۔ اگر 2 سال سے 1 دن بھی کم ہوا تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ اونٹ خرید رہے ہیں تو اونٹ کی عمر قربانی کے لیے 5 سال ہونا ضروری ہے۔ اگر 5 سال سے 1 دن بھی کم عمر ہوئی تو ایسے اونٹ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن دمبا اور بھیڑ کے متعلق یہ شریعت کا حکم ہے کہ اگر اس کی 6 مہینے عمر ہے لیکن دیکھنے میں مکمل 1 سال کا لگتا ہے، موٹا تازہ صحت مند ہے، تو پھر ایسے دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز ہے۔ لیکن اگر اس کی 6 مہینے عمر ہے اور دیکھنے میں کمزور ہے، جسم کے اندر اتنی طاقت اور اتنا گوشت نہیں ہے، سال بھر کا نظر نہیں آتا، تو ایسے دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز نہیں ہے۔ پھر آپ کو دمبا اور بھیڑ بھی 1 سال کی عمر کا خریدنا پڑے گا۔ اسی طرح امام احمد نے اپنی سند کے ساتھ روایت کیا کہ حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 4 قسم کے جانور قربانی کے لیے جائز نہیں ہے، درست نہیں ہے۔ پہلا وہ جانور جو کانا ہو، یعنی جس کا کانا پن ظاہر ہو کہ ایک آنکھ سے دیکھ سکتا ہو اور دوسری آنکھ سے نہ دیکھ سکے، ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور دوسرا وہ جانور جس کی بیماری ظاہر ہو، یعنی اس کے دیکھنے سے معلوم ہوتا ہو کہ یہ جانور واقعی بیمار ہے، اس کے جسم کے اندر خون نہ ہو، گوشت کی کمی ہو، ہڈیاں نکلی ہوئی ہوں، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح تیسرا لنگڑا جانور، جس کی کوئی ایک ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہو اور وہ لنگڑا کر چلتا ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح چوتھا لاغر جانور، جس کی ہڈیوں میں مغز نہ ہو، جس کے جسم میں کوئی گوشت نہ ہو، بالکل سوکھا پتلا ہو اور کمزور ہو، تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح ایک اور حدیث میں آتا ہے جس کو امام احمد اور امام ابن ماجہ نے روایت کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کان کٹے ہوئے اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح امام ترمذی اور امام نسائی اور امام دارمی نے روایت کیا، حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم سے روایت ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہم جانوروں کے کان اور آنکھیں غور سے دیکھ لیں اور اس کی قربانی نہ کریں جس کے کان کا اگلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کے کان کا پچھلا حصہ کٹا ہوا ہو، اور نہ اس کی جس کا کان پھٹا ہوا ہو یا کان میں سوراخ ہوں، ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح خصی جانور کی قربانی جائز ہے، بلکہ خصی جانور کی قربانی افضل ہے، کیونکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی کی ہے۔ اور اسی طرح مادہ جانور جیسے بھیڑ اور بکری ہے، اگر ان کے تھنوں میں سے، کیونکہ ان کے 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ان کا ایک تھن مر گیا ہو، کٹ گیا ہو یا ویسے ختم ہو گیا ہو، تو ایسے مادہ جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ اور اسی طرح گائے اور بھینس ہے، تو ان میں 2 تھن اگر ختم ہو گئے ہوں یا کٹ گئے ہوں یا ویسے سوکھ گئے ہوں، تو ایسی گائے اور ایسی بھینس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک تھن ختم ہو گیا ہو، سوکھ گیا ہو یا کٹ گیا ہو، اور 3 تھن بچے ہوئے ہوں، تو ایسی گائے اور ایسی بھینس کی قربانی جائز ہے۔ اور یہ جو اکثر لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ قربانی کا جانور دندہ ہو، دندے جانور کی قربانی ہوتی ہے اور کھیرے جانور کی قربانی نہیں ہوتی، دیکھیں شریعت میں دندہ ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، بلکہ شریعت نے قربانی کے جانور کی عمر مقرر فرمائی ہے۔ بکرا اور بکری کے لیے مکمل 1 سال، گائے اور بھینس کے لیے مکمل 2 سال، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔
اور اونٹ 5 سال کا ہو، اس سے کم کی قربانی جائز نہیں ہے۔ لیکن صرف دمبا اور بھیڑ کے متعلق یہ حکم ہے کہ اگر 6 مہینے کا ہے، دیکھنے میں 1 سال کا نظر آتا ہے، موٹا تازہ صحت مند ہو، تو ایسے دمبے اور بھیڑ کی قربانی جائز